السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ نواز بلوچ کے ساتھ۔ جس خبر کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لاکھوں افراد سڑکوں پر۔ تفصیل: امریکہ بھر میں نو کنگ کے نام سے احتجاجی لہر دوڑ گئی ہے۔ بوسٹن سے لے کر ملک کے دیگر حصوں تک تقریباً 70 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ لوگ ایران کے خلاف جنگ، امیگریشن پالیسیوں کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی تحریک قرار دے دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے، 7 لبنانی جاں بحق۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے دیر الزہرانی میں اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ اس حملے میں 7 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ باہر جنگ: مشرقی وسطی لبنان میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں۔ اندرونی دباؤ: خود امریکہ کے اندر عوام اپنی حکومت کی ان جنگی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ شدید دباؤ پڑ رہا ہے۔ جس طریقے سے آج ایران نے حملہ کیا سعودیہ کے اندر، اور ان کے 2 ری فیولنگ جہاز اور ایک ان کا خصوصی جاسوسی جہاز ان کا جو تھا ان کا وہ ہٹ ہوا ہے، اور وہ ایک جہاز کی قیمت جو جاسوسی والا تھا اس کی $500 ملین بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ پیسہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نہ ان کی کمپنیوں سے آ رہا ہے نہ کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ تو صرف ان کی عوام کا جو ٹیکس پیڈ لوگ ہیں، یہ تو ان غریبوں کا پیسہ یہ جنگ میں لگا رہے ہیں۔ اور نتن یاہو کے پاس ایک ہی آپشن ہے، محمد بن سلمان کو استعمال کرنے کا، ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کرنے کا۔ وہ ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے ایپسٹین فائلز، جس کے اندر محمد بن سلمان کا بھی نام ہے، اور بھی دنیا کے بہت مشہور شخصیات کے نام ہیں، جن کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان فائل کے اندر جو ان کے کرتوت ہیں، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ تحریک خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ان فیصلوں کے خلاف شروع ہوئی ہے، جنہیں مظاہرین غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔ ان میں ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ، ٹیکس دہندگان کے پیسے کا فوجی آپریشنز میں استعمال اور سخت امیگریشن پالیسیاں شامل ہیں۔ مظاہرین کا نعرہ ہے کہ امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، یعنی صدر قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم، صدر اور یہ سب قانون سے اوپر ہی ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کے اندر تو نیچے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا آج تک، لیکن یہ ایک جو احتجاجی لہر ہے، اس سے ہمیں بھی اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کے ٹیکس کے اوپر لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ان کے سیاستدانوں نے بڑا حوصلہ افزائی ملے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ کا خاتمہ: عوام کا مطالبہ ہے کہ ایران ساتھ جاری کشیدگی اور فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔ بجٹ کا استعمال: مظاہرین کا کہنا ہے کہ عوام کا پیسہ جنگوں کے بجائے صحت، تعلیم اور مہنگائی کم کرنے پر خرچ ہونا چاہیے۔ جائز بات ہے ان کی۔ آئینی تحفظ: لوگوں کو ماننا ہے کہ صدر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے باہر نکلیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان احتجاجوں پر تفتیش کا اظہار کیا گیا، لیکن ابھی تک پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اشارہ نہیں ملا۔ سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ حالات قابو سے باہر نہ ہوں۔ ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کا ہر اثر براہ راست امریکہ، اندرونی سیاست اور عوام پر بھی پڑ رہا ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ٹیکس ہمارے بڑے بھی دے رہے تھے، ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم پہ کب لگے گا یہی ہم سوچ رہے ہیں۔ ہمارے جو بھی ہمارے ملک میں آتے ہیں سیاستدان، وہ جب ٹیکس ٹوکس ہم سے لے لیتے ہیں تو وہ انگلینڈ، یورپ، اسپین، اٹلی کی ٹکٹ کرا کے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو کسی نے بھی نہیں رہنا، نہ ان کے بچوں نے پڑھنا ہے، نہ ان کو ہمارے بچوں کی کسی تعلیم سے لینا دینا ہے۔
ہماری خبریں اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں کمنٹس کریں. شکریہ.